کو شامیانہ پھٹ جائے، دھوپ کو نہ روک سکے، تو پھر اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کی عزت نہیں کی جاتی. انہوں پنجابی کہتے ہیں گلوں لا دیا جاتا. آپ نے کو گاڑی لی، مقصد یہ تھا کہ یہ میرے سفر کے کام آئے، جب تک آتی رہے گی ہم اس کا آئل بھی چینج کریں گے، میکینک کے پاس بھی لے جائیں گے، گیراج بھی بنائیں گے، اس کی بڑی حفاظت کریں گے. جب وہ کام نہیں کرے گی جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو لیا تھا تو چھوڑ دیں گے. میرا آج کے مسلمان کے لیے یہی سوال ہے، اللہ سے بعد میں گلہ کرنا، پہلے یہ دیکھنا کہ تم اپنا مقصد پورا کر رہے ہو یا نہیں. بے شک. مقصد حیات کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ یہ عبد بن کے رہے. کچھ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ تو فرشتوں نے کہا تھا نام و نصب ہو گئے ہم دے کا جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبد بن کے رہے، غلام بن کے رہے. میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد پہلے مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی، ان کے علم کے لیے دعا بھی کی. بڑا عجیب وقت آ گیا ہے. میں تو چونکہ وہ فون کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، میسج بھی نہیں کر سکتا، مجھے ظاہر اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو سیکھوں. جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے وہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے یا آرام کرنا ہوتا ہے، باقی سفر میں رہنا ہوتا ہے. لیکن دوست بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آج کل یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا اصل ترجمہ وہ ہوگا جو کوئی غیر مسلم کرے. یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی. میں نے یہ جملہ تفسیر ابن عباس سے اس لیے لیا ہے کہ وہ شخص جس نے قرآن میرے پیغمبر سے سیکھا اور پھر نبی پاک نے ان کے علم کے لیے دعا کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اصل لفظ ہے الا لیعبدون جو ہے نا، یہ اصل میں لیعرفون ہے. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لیعرفون ہے. بھائی جب تک پہچان ہی نہیں ہوگی عبادت کیا کرے گا؟ بے شک بے شک بے شک. اگر کسی کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، بے شک بے شک، اللہ کو پہچانیں. یہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ اثر اس لیے نہیں دکھا رہی کہ اس کے پیچھے معرفت نہیں. ہم لفظ رب استعمال کرتے ہیں لیکن رب کے مفہوم سے واقف نہیں. تو وہ جو ایک جملہ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ معبود جب تک محبوب نہیں بنتا معرفت نہیں آتی. سبحان اللہ. یعنی ہم اللہ کو معبود تو سمجھتے ہیں، محبوب نہیں سمجھتے. تو یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے پیدا کرنے والے، پالنے
میرے پیغمبر کے دارن کی پرورش ہوئی، میرے مولا علی سرکار سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کسی بندے نے پوچھا کہ میں نیک کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی اللہ کی معرفت نیکوں کے لیے ہے نا، تو میں نیک کیسے بن سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو؟ فرمایا جو چیزیں تجھے اللہ سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جس جگہ بیٹھنے سے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے نا، وہ جگہ چھوڑ۔ معرفت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت ہے اس کا قرب حاصل کرے۔ اب یہ ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حکم ہے اللہ کا، جس کو استطاعت ہے وہ حاضری دے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، میں حج کر کے، آپ کا شاگرد بھی تھا، حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کی، عمرے کی جو تفصیل ہے اس میں پہلا فرض احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھا تھا؟ کہنے لگا ہاں جی باندھا تھا احرام، 2 چادریں نیچے اور ایک اوپر لی تھی، 2 نفل پڑے تھے، تلبیہ پکارا تھا۔ آپ نے فرمایا بس یہی، یہ تو پہلا فرض تھا؟ کہنے لگا ہاں جی یہی پہلا فرض ہوتا ہے، نہا دھو کے غسل کر کے 2 چادریں لی، نفل پڑے، تلبیہ پکارا، نیت ہو گئی، پہلا فرض ادا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگلے سال پھر حج پہ جانا اور احرام باندھنا۔ اس نے کہا جی کتابوں میں تو یہی کچھ لکھا ہے، ساری دنیا ایسے ہی مانتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا دین رسموں کا دین نہیں ہے، ہر کام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ جس بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں۔ جن کو معرفت ہے وہ اللہ کی کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں۔ فرمایا اس کا ایک مقصد تھا، پہلا فرض ہے احرام باندھنا۔ اس نے کہا حضور کیسے باندھنا ہے؟ فرمایا جب احرام باندھے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنا، مولا کریم یہ جو میقات ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خود بتا دیں گے۔ جب میقات پہ جا کے احرام باندھے گا تو کہنا مولا کریم میں جب گھر سے چلا تھا تو میرے جسم پر میری مرضی کا لباس تھا، جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے جسم پر میری مرضی کا لباس تھا، اب تیری بارگاہ میں آنے کے لیے میں نے اپنی مرضی کا اتار دیا ہے، تیری مرضی کا پہن لیا۔ میں نے اپنی مرضی کا لباس اتار دیا ہے، تیری مرضی کا پہن لیا۔ مولا کریم اب قیامت تک جب تک میری زندگی ہے اس جسم پر تیری مرضی چلے، میری مرضی نہ چلے۔
فرمایا یہ نیت کر کے اللہ کے گھر میں جانا، یہ احرام باندھ کے اللہ کے گھر میں جانا، اگر اس جسم پر تیری ہی مرضی چلتی رہی تو تجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے عبادت کا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ جب تک انسان اپنی مرضی اللہ کے سامنے قربان نہیں کرتا، میرا اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی مرضیوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ وہاں بھی جو دوست احباب ملے، یہاں بھی جو ملے، پوچھتے ہیں، ظاہر ہے جو بھی آئے وہاں سے پوچھتے ہیں، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن میں جو خاص بات وہاں بھی دوستوں سے کرتا رہا کہ میں جب اللہ کے گھر میں یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، میرا چونکہ ایک خاص زاویہ ہے دیکھنے کا، وہ بھی اللہ کی عطا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی جب امت کو زخمی زخمی کر دیا گیا، فرقہ واریت نے، خواہشات نفس نے برباد کر دیا، لیکن اس دور میں بھی میرے اللہ کا اور میرے پیغمبر کا گھر یہ سبق دے رہا ہے کہ یہاں آ کے یہ سبق سیکھو کہ امت بن کر کیسے رہنا ہے۔ میرے اس طرف کو مالکی کھڑا ہوگا، سامنے کوئی شیعہ کھڑا ہوگا، ادھر کوئی اہل حدیث کھڑا ہوگا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گہرے رنگ